ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیں گے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی کہ آپ لوگوں کے مقتدا بن جائیں گے، لوگ آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے طریقے کو اختیار کریں گے، آپ کی ملت پر رہیں گے۔ یہ شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے، اور جب کوئی اس قربانی کو دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اس قربانی کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں انسان کو وہ سب کچھ دے دیتا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کے لیے قربانی دیں، کسی کے کام آ جائیں، کسی کا کہا مان لیں، کسی کی بات مان لیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص آپ پر فدا ہو جائے گا، آپ کو دل سے چاہنے لگے گا، اور یہ اعلان کرے گا کہ یہ ہمارے قریبی ہیں، ہمارے مخلص ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے سب سے خاص دوست ہیں۔ کیونکہ دوست کو پہچاننے کا موقع وہی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی پریشانی یا تکلیف میں ہو، اور ایسی تکلیف اور ایسی پریشانی میں کوئی قربانی دے دے تو پھر وہ سچا دوست ہوتا ہے۔ یا پھر کبھی کوئی کچھ بات کہے اور اس کی بات پر کوئی کھرا اتر جائے تو وہ بھی سچا دوست ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف موقعوں پر آزمایا، اور آپ ہر آزمائش میں کھرے اترے، ہر آزمائش میں کھرے اترے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہوا کہ آپ اللہ کے خلیل بنے، اللہ کے دوست بنے، اللہ کے چہیتے بنے، اللہ کے لاڈلے بنے، یعنی اللہ کے ہر حکم کو آپ نے پورا کیا۔ جب بھی جس طرح بھی جیسا بھی حکم آیا اس حکم پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، بغیر کسی چوں چراغ کے، بغیر تاخیر کے، اور پوری انسانیت کو یہ سکھا دیا کہ اللہ کے حکم کو ماننے کا یا پورا کرنے کا معیار کتنا عظیم ہے۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم یہ تمام باطل خداؤں کا رد کرو، شرک اور کفر کی مذمت کرو اور توحید کو بیان کرو، بس حکم آیا حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اب اس کے انجام میں لوگوں کی طرف سے کیا ریئیکشن آئے گا اس کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ یہ یقین تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اگر میں اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اب پھر میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ تصور کیجئے، ہم اور آپ بیٹھ کر تصور کریں کہ کس زبردست انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نعرہ بلند کیا، ایک اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت اور اس کی عبادت اور اس کے معبود ہونے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس بہادری کے ساتھ علل اعلان بیان کیا، اور باطل خداؤں کی اور شرک اور کفر کی مذمت کی کہ سارے باطل خداؤں کو آپ نے مسمار کر دیا، زبان حال سے اور زبان قال سے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بس چنانچہ جب اس قوم کو پتہ چلا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حشر کسی نے کیا ہے، ہمارے معبودوں کا یہ حشر کسی نے کیا ہے، تو انہوں نے تفتیش کی۔ ان کی تفتیش میں یہی بات نکل کر آئی کہ پورے گاؤں کے اندر یا پوری بستی کے اندر صرف ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کی مذمت کرتا ہے، صرف تنہا ایک اکیلا ابراہیم۔ یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا معیار ہے کہ ساری دنیا خلاف ہو تو ہو، سارے لوگ مخالف ہو تو ہو، ساری دنیا مخالف ہو تو ہو، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی الوہیت کو بیان کرنے کا اور پیش کرنے کا ملکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ یہ ایمان ہے۔ یہ سبق سکھاتے ہیں دن ہمیں کہ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی الوہیت کو بیان کیا جائے، اس پر ثابت قدم رہا جائے بغیر جان کی پرواہ کیے۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے پہ کلاڑی لٹکا دی۔ کیا عجیب معاملہ ہوگا، کیا صورتحال ہوگی کہ پورا قریہ، پوری بستی خلاف حضرت ابراہیم تنہا کھڑے ہیں۔ آج ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ ہم تو اپنے گھر کے اندر اپنے ہی لوگوں کو صحیح چیز کا قائل نہیں کر پا رہے، صحیح بات پر آمادہ نہیں کر پا رہے۔ ذرا سے ایک دو بار کہنے کے بعد انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں بھیا کون مصیبت مول لے، کون روز لڑے گا۔ بیوی ناراض ہو جائیں گی تو اماں ناراض ہو جائیں گی تو ابا ناراض ہو جائیں گے، تو بچے روٹ جائیں گے تو بھائی خفا ہو جائے گا، تو فلاں رشتہ دار نہیں آئیں گے تو فلاں لوگ کیا کہیں گے، اور محلے والے کیا سوچیں گے۔ تو ان تمام پریشانیوں کو ایک بڑی پریشانی سمجھ کر دین کی بلی دے دی جاتی ہے، اور جو ہے وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی طریقے کو اس کو اپنا لیا جاتا ہے اور اس کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں کہ میری جان چاہے چلی جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ توحید کو بیان کرو اور شرک اور کفر کی مذمت کرو۔ باپ بھی ناراض ہے، پورا خاندان ناراض ہے، اور جانتے تھے کہ اس کے بعد کیا ریئیکشن ہوگا، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ انجان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، اور پھر جو ہوا وہ قرآن نے بیان کیا کہ سارے مخالفین نے کہا کہ ان کو سخت سزا دی جائے۔ چلو انسان کچھ کام کر لیتا ہے، تھوڑی ہمت دکھا کے کام تو کر لیا، لیکن اب اس کام کے بعد جو ریئیکشن ہوا اس ریئیکشن کو دیکھ کے سلنڈر کر دیا کہ نہیں بھائی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کا یہ ریئیکشن ہے کہ یہ طے پایا کہ ایک بڑا الاؤ جلایا جائے اور اس الاؤ میں ان کو ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا اور اللہ نے اس آگ سے مجھے جلانا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو یہ آگ مجھے نہیں جلائی سکتی۔ بس چنانچہ دیکھا دنیا نے کہ حضرت ابراہیم کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا، تو آگ تو خود اللہ کے حکم کی محتاج ہے، وہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، نہیں جلا پائی۔ تو جو اللہ کے حکم پر کھڑا ہوتا ہے، جو اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اصل چیز کو سمجھیے کہ اصل مقصود اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اصل مقصود اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور جو اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اور اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے چیزوں کی حقیقتوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ آگ جلا دینے والی،
اس کے پاس بھی زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، اس کی لپٹیں جھلسا دیتی ہیں، لیکن بڑے الاؤ کے اندر ڈال دیا گیا، آگ کچھ نہیں بگاڑ پائی، کیونکہ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ساتھ تھی، آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایک طویل عرصے کے بعد بڑھاپے میں اولاد دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محبت بھی ہوئی، اور فطرت ہے انسان کی کہ انسان اولاد سے محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان بھی کرتا ہے۔ تو جب ایک تو بچہ پیدا ہی ہوا، کچھ دن کا تھا، انتقال ہو جائے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اب ایک وقت نہیں گزرا ہے، اتنی نسبت یا اتنی انسیت نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز کچھ دن کے لیے آئے اور چلی جائے تو کچھ دن کے لیے دل کے اندر رہتا ہے، لیکن ایک وقت گزر جائے، ساتھ رہنے کی عادت ہو جائے، بچہ آگے پیچھے ابا 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 کرنے لگے، صبح و شام دوپہر ہر وقت ابا 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 کرنے لگے، اور پھر ایک دم سے وہ بچہ جدا ہو جائے تو پھر ایک ایک پل یاد آتا ہے، صبح و شام یاد آتے ہیں کہ میرا بچہ اس وقت مجھ سے یہ کہتا تھا، اس وقت مجھ سے یہ کہتا تھا، اس وقت یہ اس کا یہ ضد کرتا تھا، گھمانے جانے کا کہتا تھا، چیز لانے کا کہتا تھا، ٹافی کھانے کا کہتا تھا، بازار لے جانے کا کہتا تھا۔ اور جب وہ وقت آتا ہے انسان اس وقت کو یاد کر کے غم میں ڈوب جاتا ہے، چونکہ اب نسبت اور بڑھ گئی۔ تو جب بڑے ہو گئے حضرت اسماعیل، فلما بلغ معه السعي، اتنے بڑے ہو گئے کہ جب آگے پیچھے ہونے لگے، پھر اللہ کو ایک اور قربانی مقصود تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قربانی لینی تھی۔ اب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا، اللہ کے حکم کو پورا کس طرح کیا جاتا ہے اس کو آپ دیکھیے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے نا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے خواب میں صرف اشارہ دیا ہے، حکم نہیں دیا، افعل ما ترى ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اپنی خواب کو بھی اللہ کا حکم بنا کر پورا کر دیا اولاد کو قربان کرنے پر۔ یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا معیار ہے۔ ہم سے اللہ کی کتاب چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات، آپ کی احادیث چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے، تمہارے اعمال ایسے ہونے چاہیے، تمہاری عبادات ایسی ہونی چاہیے، تمہارے معاملات ایسی ہونے چاہیے، تمہارا لین دین ایسا ہونا چاہیے، تمہارے کاروبار ایسے ہونے چاہیے، تمہارا گھر ایسا ہونا چاہیے، تمہاری شادی بیاہ ایسی ہونی چاہیے، تمہارا سب کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ بھئی یہ بچہ لیکن ہم کس طرح سے اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں؟ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ خواب میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہم سے اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، بار بار اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم کو سن رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں سن رہے ہیں، لیکن ہم
ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور صلہ چاہتے ہیں وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا، کامیابی چاہتے ہیں وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدر بنی، اولاد کی ترقی چاہتے ہیں وہ والی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے دی۔ تو جب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم اس معیار پر آئیں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان نوازشات سے ہمیں بھی نوازے گا۔ صرف خواب کے اشارے پہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، حضرت اسماعیل کو قتل گاہ لے کر پہنچ گئے، اور قربان جائیے اس اولاد پر بھی، قربان جائیے اس اولاد پر بھی کہ جو باپ سے کہہ رہا ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان اب حضرت اسماعیل نے جو تذکرہ کیا ہے وہ خواب کا نہیں کیا، اب حکم کا کیا ہے۔ دکھا تو حضرت ابراہیم کو خواب میں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور حضرت اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں کہ ابا جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، بات خواب کی ہے، اور حضرت اسماعیل جواب دے رہے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس حکم کو پورا کر گزریے۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، حضرت ہاجرہ سے کہا کہ تم اسماعیل کو تیار کرو، اچھے کپڑے پہناؤ، ان کو تیار کرو، مجھے انہیں کہیں لے جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ کو نہیں بتایا کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ماں ہے، ہو سکتا ہے اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر پائیں۔ یہ یقین، یہ بات نہیں تھی کہ حضرت ہاجرہ روک دیں گی، یہ بات نہیں تھی، صرف یہ کہ ماں اپنے بچے پر نثار ہو کر تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزارنے کی مہلت نہ مانگ لے اور میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر کر جاؤں۔ اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں۔ یہ نہیں تھا کہ ماں کو بتا دیا تو ماں ضد کر کے روک لے گی، ابھی آگے خلاصہ ہوگا اس چیز کا، تو صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور کہیں ماں کی ممتا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جو ہے کچھ وقت کی تاخیر نہ کروا دے، بغیر بتائے لے کے چلے۔ باپ بھی جانتا ہے، بیٹا بھی جانتا ہے، دونوں جا رہے ہیں۔ راستے میں سب سے پہلے تو وہ حضرت آئے جو آپ کو بھی شاید صبح فجر کی نماز کے لیے روکتے ہیں، سچ بولنے سے روکتے ہیں، غلط کام کرنے سے جو ہے آپ کو اشارہ کرتے ہیں یا آپ کی مدد کرتے ہیں۔ وہ آئے حضرت، وہ ہر ایک کے پاس آتے ہیں، حضرت اسماعیل کے پاس بھی آئے، اور اس نے کہا کہ اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ابا کے ساتھ جا رہا ہوں، ابا لے جا رہے ہیں۔ پھر اب اپنا رنگ چڑھانا شروع کیا کہ تمہارے ابا تمہیں گھمانے نہیں لے جا رہے، چیزیں دلانے نہیں لے جا رہے، یہ تو تمہارے گلے میں چھری چلانے لے جا رہے ہیں، اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، اور تم ابھی سے اللہ کے حکم پہ قربان ہونے کے لیے چل دیے۔ ہو جانا، زندگی پڑی ہے، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے حکم کو پورا مت کرنا، لیکن ابھی تو یہ بچپنا ہے،
ابھی تو یہ بچپنا ہے، ابھی سے کیا کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ابھی سے حج کر کے کیا کریں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی سے نماز پڑھنے لگ گئے تو ابھی سے تو نہیں پڑھ سکتے نا، جب فارغ ہو جائیں گے ساری چیزوں سے جب پڑھیں گے، جب بچہ بچی کی شادی سے اور سارے کام کاج سے فارغ ہو جائیں گے جب حج کریں گے۔ ابھی سے داڑھی کہاں سے رکھ لیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی سے قربانی دے دیں، بولتے ہیں نا لوگ، یہ جواب ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل کو بھی بہکایا اس نے، اور کہا کہ ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں، ابھی تو آپ کو تو کھیلنے کودنے کی دن ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا کیا؟ پہچان گئے، یہ ایمان ہے جو بتا دیتا ہے کہ کون سچا ہے، کون دوست ہے، اور کون مخلص اور کون محسن ہے۔ حضرت اسماعیل پہچان گئے کہ جو اللہ کے حکم سے روکے وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہے۔ سمجھ لیجئے اس کو، جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکے، جو اللہ کے دین پر چلنے سے روکے، جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو، وہ دوست نہیں ہے، اس سے دوستی مت کیجیے، اس پر لعنت۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ہم نہیں دیکھتے کہ کتا بھونکتا ہے، بندر لپکتا ہے، تو اپنے ڈیفینس میں انسان جو بھی چیز ہاتھ آتی ہے، جو بھی دیکھتا اٹھا کے مارتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے نیچے کنکریاں پائی اور اٹھایا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اسے مار کر اس پر لعنت ڈال کے اس کو بھگایا وہاں سے۔ اب ناکام ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ آزمائش جو آتی ہے وہ پورے گھر کی آتی ہے، گھر کا ایک فرد دو فرد نہیں، اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو آزماتا ہے، اور سب کو ثابت قدم رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک بھی کوئی خاندان کا فرد پھسلا تو مصیبت سب پہ آ جاتی ہے۔ اب گیا کس کے پاس؟ ماں کے پاس، کہ اب ماں کے دل کے جذبات کو ٹٹولیں اور ماں کی ممتا شاید جوش مار جائے اور ماں روک لے۔ حضرت حاجرہ کے پاس گئے اور جو ہے حضرت حاجرہ سے جا کے کہنے لگا کہ بڑی بھی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شوہر جو ہے آپ کے بچے کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ تو کہنے لگی مجھے تو نہیں پتا، مجھ سے تو بس اتنا کہا کہ اس کو تیار کرو تو مجھے لے جانا ہے، میں نے کپڑے پہنائے، تیار کیا اور رخصت کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو نہیں پتا، وہ آپ کو بغیر بتائے آپ کے بچے کو کہ گلے میں چھری چلانے لے کے گئے۔ تو حضرت حاجرہ بھی پہچان گئی کہ میرا شوہر جو اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، وہ غلط کام نہیں کر سکتے، وہ غلط کام نہیں کر سکتے۔ آج تو بیویوں کو شوہر پہ یقین ہی نہیں ہے، عام لوگ تو کیا دیندار شوہروں پہ بھی یقین نہیں، اور شوہر بھی کم بخت ہیں ایسے کہ وہ یقین پہ قائم رہنے کا موقع کہاں دیتے ہیں۔ موبائل فون میں سیکیورٹی لاک رہے گا، بیوی کو بھی اجازت نہیں فون چیک کرنے کی۔ جو عورت آپ کے جسم کا ایک ایک انگ دیکھ سکتی ہے وہ آپ کا فون کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ سیکیورٹی آپ سمجھتے ہیں سیکیورٹی پرپس سے ہے، رکھیے، آپ سیکیورٹی کوڈ ڈالیے، لیکن آپ کی بیوی سے آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ اگر یہاں پر ہے تو کچھ نہ کچھ دال ضرور کالی ہے، کچھ نہ کچھ لفڑا ہے، کچھ نہ کچھ چیز ضرور ایسی ہے کہ جو بددیانتی کی ہے اور خیانت کی ہے، جو بیوی کے ساتھ آپ خیانت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے، جو خائن ہوتا ہے، خیانت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اس خیانت کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اب آپ بے وفائی کریں گے
آپ بے وفائی کریں گے تو آپ کی بے وفائی کی سزا آپ کو یہ ملے گی کہ آپ کی بیوی بھی آپ سے بے وفا ہو جائے گی۔ اب آپ روئیے، اب آپ بھاگتے پھریے عاملوں اور مولاناؤں کے پاس تعویذ کے چکروں میں کہ بیوی نافرمان ہو گئی، تو جانتی تھی شوہر کو کہ میرے شوہر غلط نہیں ہے، اور یہ جو مجھے آ کے ورغلا رہا ہے یہ شیطان ہے۔ اور پھر بیوی نے بھی پتھر اٹھائے اور مارا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے لیے اگر قربان کرنے جا رہے ہیں تو میں ایسے 10 اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر لوٹ کر آیا حضرت ابراہیم کے پاس کہ چلیے اب ایک تیر اور چلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ 90 سال کی عمر میں اولاد ملی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، چلیے کرنا ہی ہے تو کچھ رک کر دیجئے گا، تھوڑے کچھ دن اور اس کے ساتھ رہ لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پہچان گئے، اور انہوں نے بھی کنکر اٹھا کر جو ہے اس کو لعنت کی پھٹکار لگائی اور کنکر اٹھا کر مارا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ اکبر واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس پورے گھرانے کی زبان سے اس وقت جو کلمات نکلے، جو الفاظ نکلے، وہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ ان دنوں میں ان الفاظوں کو دہرانا اور ان الفاظوں کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دے دی۔ لا الہ الا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد چاہے جماعت سے نماز پڑھیں یا اپنی پڑھیں، ان الفاظوں کو دہرانا واجب ہے۔ وہ پتھر اٹھا کر مارنے والا عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں سے کہہ دیا کہ جب تک شیطان کو یہاں اس جگہ پہ کنکری نہیں مارو گے جس جگہ پر میرے لاڈلے ابراہیم نے اور ان کے نونہال اسماعیل نے اور حضرت ہاجرہ نے کنکری ماری، تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ بس چنانچہ منی میں حاجی کنکریاں اٹھا کر کنکریاں مارتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو قربان گاہ میں لے کر پہنچے، اور جب اس جگہ پر پہنچے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں کہ ابا آپ جو ہے میری آنکھ پر پٹی باندھ دیجئے اور میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیجئے، اور آپ بھی جو ہے اپنے اوزار کو چھری کو تیز کر لیجئے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھری بوٹھی ہو اور اس کے چلنے میں کچھ دیر لگے اور آپ کی محبت اور آپ کی شفقت مجھے ذبح کرنے سے کچھ دیر روک لے۔ میرے ہاتھ اس لیے باندھ دیجئے کہ میں کہیں درد اور تکلیف کی وجہ سے پڑپڑاؤں اور آپ کو میرے اوپر رحم آ جائے۔ میری آنکھوں پہ پٹی اس لیے باندھ دیجئے کہ کہیں میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو آپ کو متاثر نہ کر جائے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ گلے پہ چھری تو ضرور چلائیں گے، ایسا تو ہوگا نہیں کہ ابراہیم اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹیں گے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی وجہ سے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں آپ تاخیر کر جائیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کیا حسین انداز میں قرآن نے بیان کیا، ہم تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا معیار ہے یہ۔ پھر قرآن آگے کہہ رہا ہے، پھر قرآن نے آگے جو کہا کہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم نے قربان گاہ میں لیٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ حضرت اسماعیل کو لٹا دیا حضرت ابراہیم نے اور اپنے گھٹنے کو
آپ کی کمر کے اوپر رکھا اور سر کو پکڑا، چھری ہاتھ میں ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اور چھری گلے پہ رکھی ہوئی ہے. پھر وہی بات کہ جب اللہ چاہے تو آگ سے جلانے کی تاثیر ختم کر دے، اور اللہ کی قدرت کہ اللہ چھری سے کاٹنے کی تاثیر ختم کر دے، تو پھر حضرت ابراہیم یہاں تک پہنچے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ایک آواز آئی کہ ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم اس عظیم قربانی کے بدلے میں حضرت اسماعیل کی جان کا فدیہ یہ دمبا بھیج رہے ہیں. یہ جانور حضرت اسماعیل کی جان کا فدیہ ہے. یہ جانور معمولی نہیں ہے. یہ قربانی کا جانور فقط گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے اس حکم کا احساس دلانے کے لیے، اللہ کے اس حکم تک پہنچانے کے لیے، اور اس حکم کو پورا کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے کہ یاد کرو، ہر سال یاد کرو، بار بار اپنی زندگی میں یاد کرو. اور نبی جب سے مکہ سے مدینہ آئے 10 سال قربانی مسلسل کرتے رہے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ بقرعید پر، عید قربہ پر صرف جانور کے گلے پہ چھری چلانا اور اس کا گوشت کھانا مقصود نہیں ہے، تمہیں اس جذبہ ابراہیمی تک پہنچانا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اس معیار تک پہنچانا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے پہ حکم کسی کے کہنے کا رستہ مت دیکھو، اشارے پر جان قربان کر جاؤ. اور قربانی بھی کون سی دی ہے، بازی بھی کون سی لگائی ہے اولاد کی، اور پھر اس میں تاخیر بھی مت کرو. یہ بھی مت سوچو کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور پھر کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ ابراہیم ایک بچے کو قربان کرنے لائے تھے، ایک بچے کو قربان کر. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ. اللہ نے ایک قربانی تو چاہی، وہ قربانی لی نہیں، لیکن بشارت ایک اور بیٹے کی سنا دی. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ کہ ابراہیم ہم آپ کو ایک اور بیٹا دیں گے. اور آگے سنو وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور پھر ان کی اولادوں میں نبی سلسلے در سلسلے نبی آئیں گے. آپ دیکھیے پوری تاریخ بنی اسرائیل کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں میں نبی پاک صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک. چونکہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب مظہر ہے، ان سے پہلے کے جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں، اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں، بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو اللہ نے قربانی مانگی، قربانی لی نہیں. اور بندہ جب اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اللہ یہ صلہ دیتا ہے کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. چھوٹی سی قربانی اللہ ہم سے مانگتا ہے، صرف کیا کہتا ہے کہ 10 منٹ کے لیے نماز کو آ جاؤ، 10 منٹ کے لیے نماز، تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا. تم جو بیٹھ کے رو رہے ہو دکان میں یا گھر میں، اس نماز کی برکت سے تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں. ایک 10 منٹ کی قربانی، وقت کی قربانی دینے کو بھی ہم تیار ہیں، ساری سہولتوں کے ساتھ، ساری فیسلٹیز کے ساتھ. کولر بھی چل رہا ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، قالین بھی بچھائے، ساری سہولتیں ہیں، لیکن ہم سے 10 منٹ کی قربانی نہیں دی جا رہی، نیند کی قربانی نہیں دی جا رہی، کاروبار کی قربانی نہیں دی جا رہی، خواہشات کی قربانی نہیں دی جا رہی. اور ہم بڑا خوش ہو کے ہر سال مہنگے سے مہنگا جانور خرید کے جو ہے وہ قربانی کر کے اپنے آپ کو سورما سمجھ کے، بڑا مسلمان سمجھ کے اس کا گوشت کھائے جا رہے ہیں، اور اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں.
اسلام یہ نہیں ہے، اسلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے۔ فلما اسلما، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو لفظ لے کر آئے ہیں وہ اسلم یسلم اسلاماً، کہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، سلنڈر کر دینا اللہ کے حکم کے آگے۔ تو یہ قربانی کے سبق کو سیکھیے، یہ قربانی سے یہ سبق حاصل کیجئے کہ یہ قربانی فقط گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، قربانی کے پیچھے ایک جذبہ ہے، ایک حکمت ہے، ایک ذہن سازی ہے، ایک اپنے آپ کو تیار کرنا ہے شرک اور کفر کے اس گندے ماحول میں اور اس آسودہ ماحول میں اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بھی بچانا ہے، اور جیسی قربانی کا تقاضا آئے، جیسی قربانی کا وقت آئے، اس قربانی پر لبیک کہنا ہے۔ اگر بندہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔